میں آنے کا فیصلہ کسی پلاننگ کے تحت کیا یا حالات کے دباؤ کی وجہ سے آنا پڑا؟ دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے جو حالات آج ہیں اس میں اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ مزاحمت کر سکیں، وکالت تو ہم کرتے ہیں عدالتوں میں، اور جو اصول ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ آپ کو طاقت کے سامنے بند باندھنا ہے اصول کا، وہ اصول جو ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری تھا کہ میں عملی سیاست میں آؤں۔ آپ نے سیاست کے لیے صرف پی ٹی آئی کا انتخاب ہی کیوں کیا، حالانکہ آپ کے تو نون لیگ سے بھی بہت اچھے اصول جو ہے اس وقت، اس اصول کی خاطر اگر آپ کو لڑنا ہے تو میری نظر میں وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی ممکن ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت اس اصول کے لیے لڑ رہی ہے جو مجھے عزیز ہے، جس کے لیے تمام عمر میں نے جد و جہد کی ہے۔ آپ اگر معطوب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے اور جابر کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کس اصول کے لیے آپ لڑ رہے ہیں؟ اور مجھے پورا یقین ہے کہ آئندہ بھی پی ٹی آئی انہی اصولوں پر کھڑی رہے گی، جمہوریت کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے، رول آف لاء کے لیے، عوام دوستی کے لیے۔ آپ نے بطور وکیل نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی وقت گزارا اور خان صاحب کے ساتھ بھی آپ بہت وقت گزار چکے ہیں، دونوں کے انداز سیاست میں اور شخصیت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، مجھے عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی بات کرنے دیں۔ مجھے ان میں بالکل نظر آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سینس آف ڈیسٹنی اینڈ ویژن، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی زندگی ہے اور جو ان کی سیاسی تگ و دو ہے، اس کا ایک بڑا مقصد ہے۔ یہ ان کی ذات کے حوالے سے نہیں ہے، ان کو وزیر اعظم بننے کی خواہش نہیں ہے، ان کو اقتدار یا عہدے کی خواہش نہیں ہے۔ وہ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی جو خودداری ہے، جو حمیت ہے بطور قوم، اور جو فلاح ہے، اور جو ہمارا قانونی اور آئینی نظام ہے، اس میں ایک بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اگر دونوں کو سیاسی طور پر ریٹ کیا جائے تو کس کو کتنے پوائنٹ دیں گے؟ نہیں، یہ پوائنٹ دینے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، میری نظر میں دونوں بہت مختلف نوعیت کی جماعتیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اب الیکٹیبلز سے آگے جا چکی ہے۔ یہ کوئی خانوادوں کی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی وڈیروں کی جماعت نہیں ہے۔ اس میں اب ایک عوام الناس کا جذبہ اور ولولہ شامل ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہوا کرتی ہے کسی بھی ملک کی تاریخ میں۔ یہ ایک عوامی میس پارٹی بن چکی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری پارٹیوں کو اگر آپ دیکھیں، نام میں نہیں لیتا، تو وہ میری نظر میں تو پارٹیاں ہیں ہی نہیں۔ وہ در حقیقت گروہ ہیں مختلف علاقوں کے جو سرکردہ لوگ ہیں، ان کے درمیان ایک طرح سے ایک معاہدہ ہے کہ ہم حکومت میں آ کر اپنے آپ کو ابھاریں گے اور اپنے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کریں گے۔ تو میری نظر میں ان پارٹیوں کی عوام میں کوئی خاص جڑیں نہیں ہیں، کوئی ایسا اصول نہیں ہے جس کے لیے یہ پارٹیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ اصول اور عوام میں جڑیں آج صرف پی ٹی آئی کو نصیب ہیں۔ خان صاحب کی مقبولیت میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن کیا قبولیت کے دروازے بھی ان کے لیے کھلے ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، نہ کھلے ہوں یہی تو اس وقت مارکا ہے۔ اگر قبولیت کے دروازے بھی کھلے ہوتے تو میں بالکل سیاست میں نہ آتا، میں بالکل سائٹ پہ بیٹھ کر وکالت ہی کرتا یا کوئی کتاب لکھتا۔ کیا مستقبل میں قبولیت کے راستے کھلنے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں، امکانات تو ہمیشہ ہوتے ہیں نا، ہمیں دروازے پہ دستک دینی ہوگی، عوام کی آواز کو پہنچانا ہوگا، اور یہ ہوتا ہے، بہت ممالک میں ایسا ہوا ہے، ارتقاء کا ایک عمل ہے۔ اور میری نظر میں اگر ایسا نہیں ہوگا تو پاکستان وہیں کھڑا رہے گا جہاں 75 سال سے کھڑا ہے۔ تو کیا خان صاحب قبولیت کے دروازے پر دستک دیتے رہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک مفروضہ ہے قبولیت کے دروازے پہ دستک دینا۔ جب ایک ملک میں نظام ہی ایسا ہو کہ آپ کے سامنے ایک بند ہے، تو آپ نے اس بند کو کسی طرح اپنے راستے سے ہٹانا یا اس سے ہو کے ایک طرف سے ہو کے گزرنا تو ہے۔ لہٰذا ایک مکالمہ تو ضرور ہونا چاہیے، جو طاقت کا سرچشمہ ہے اور جو عوامی سیاست ہے اس میں ضرور مکالمہ ہونا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا مکالمہ ہوتا رہے گا۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست صرف ایک شخص کی ذات کے ارد گرد گھومتی ہے، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں، یہ غلط ہے، یہ ایک بہت بیوقوفانہ سوچ ہے۔ دیکھیں، وہ شخص جو ہے، کوئی بھی لیڈر جب کسی جماعت کا ہوتا ہے تو وہ ایک استعارہ بن جاتا ہے، لیکن یہ استعارہ اس وقت عمران خان صاحب بہت بڑے اصولوں کا استعارہ ہیں۔ ان کے ساتھ جو لوگوں کی وابستگی ہے وہ کوئی صرف ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ان کی ذات میں دیکھتے ہیں کہ ان اصولوں کی آبیاری ممکن ہے۔ عوام میں جو سیاست ہونی چاہیے، عوام دوست سیاست جو ہونی چاہیے، اس کو وہ ان کی ذات کے ذریعے
ممکن ہوتا دیکھتے ہیں. یہ وجہ ہے ان سے وابستگی کی. کچھ دن پہلے آپ نے قرآن پاک پر حلف اٹھا کر بانی چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کیا. آخر آپ کو یہ حلف اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ الیکشن کمیشن نے ہم تمام لوگوں کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا ہے. اعلان کیا ہے کہ ہمارا جو سٹیٹس ہے اگر ہم منتخب ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں وہ آزاد امیدوار کا ہوگا. اس ڈیکلریشن یا اعلان کی وجہ سے لوگوں میں تشویش پھیل گئی کہ یہ لوگ منتخب تو ہوں گے پی ٹی آئی کے ووٹوں سے عمران خان کا نام لے کر اور پارلیمنٹ میں جا کر دیگر جماعتوں میں شامل ہو جائیں گے, پی ٹی آئی سے وفا نہیں کریں گے. تو یہ تھا قضیہ, یہ تھا وہ سوال جو ہمارے سامنے رکھا گیا. جہاں بھی ہم گئے یہ سوال پوچھا گیا. تو میں سمجھتا ہوں اس سوال کا بالکل مناسب جواب یہی تھا جو میں نے دیا. ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ ہوتا ہے وعدہ کرنے کا. ہماری عدالتوں میں بھی یہی طریقہ ہے کہ قرآن پاک پہ اوتھ لیا جاتا ہے, میں سچ بولوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا. تو یہی میں نے کیا. توشہ خانہ کیس میں خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو جو 14 سال بامشقت قید کی سزا سنائی گئی ہے, آپ اس سزا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بطور قانونی ماہر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ اسی سیاسی ایک انجینئرنگ کا حصہ ہے اور تو کچھ نہیں ہے. جس طریقے سے یہ کی گئی, راتوں رات فیصلہ سنا دیا گیا. جو ایک ایکیوزڈ کا حق ہوتا ہے ہمارے قانون میں کہتے ہیں سیکشن 342 کی سٹیٹمنٹ دینے کا, اس میں کیا اتنی جلدی کی ضرورت تھی جج کو کہ وکلاء کا انتظار نہیں کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے وکلاء آئیں گے تو میں یہ بیان ریکارڈ کراؤں گا. جج صاحب کہتے ہیں نہیں, وکلاء اگرچہ کسی اور عدالت میں مصروف تھے. یہ تو عام ہوتا ہے ہمارے مقدموں میں کہ انتظار کیا جاتا ہے وکلاء کا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اور انہوں نے مقدمہ ختم کر دیا. ان کی سٹیٹمنٹ نہیں سنی, وکلاء کو بحث کرنے کی اجازت نہیں دی. تو یہ سب کچھ مذاقہ خیز ہے. بشرا بی بی خود گرفتاری دینے اڈیالہ جیل آئیں, لیکن اڈیالہ کی بجائے انہیں بنی گالہ میں رکھا گیا. تو کیا پس پردہ کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ لیکن مجھے ایسا نہیں کوئی. دیکھیں بشرا بی بی کا تو اس میں کچھ بنتا ہی نہیں سرے سے. وہ نہ خریدار ہیں, نہ انہوں نے اس کی اسیسمنٹ کرائی. جو پہلے اسیسمنٹ ہوئی, جو اسیسر صاحب آئے, ان کو کس نے کہا تھا کہ تم کم قیمت لگاؤ؟ وہ ایف پی آر کے منظور شدہ ایک اسیسر تھے. تو ان کا اس میں کیا رول بنتا ہے؟ میری تو یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ ایک تحفہ ہے جس کو عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم خریدا. آپ کہتے ہیں کہ اس تحفے کی قیمت کم لگائی گئی. تو کم اگر لگائی گئی اور کم قیمت پہ انہوں نے خرید لیا تو اس میں بشرا بی بی کا کیا رول تھا؟ میری سمجھ سے بات باہر ہے. ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کے وکلاء ان کا دفاع کرنے میں ناکام رہے ہیں. نہیں, یہ فضول بات ہے, یہ بالکل فضول بات ہے. دیکھیں جب پورا سسٹم جو ہے وہ جتا ہوا ہو, اگر تو یہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات چل رہے ہوتے تو ہم کوئی ایسی بات کرتے. یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں کوئی بھی وکالت ہوتی, کسی بھی سطح کی وکالت ہوتی, نتائج یہی آنے تھے. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے وکلاء کی توجہ نہیں, ایسا کیسز کچھ کی نہیں بجائے الیکشن نہیں, کیمپین ایسا پر ہے. کچھ بھی نہیں ہے. بالکل یہ غلط بات ہے. دیکھیں ان کے مقدمے سلمان صفدر صاحب کر رہے ہیں جو فوجداری نوعیت کے مقدمے. میں فوجداری وکیل نہیں ہوں. یا وہ سکندر ذوالقرنین صاحب کر رہے ہیں. تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی الیکشن سے. 2018 کی نسبت ان الیکشن میں پی ٹی آئی کا منشور ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آ سکا. آپ کا منشور ہے کیا؟ کہ ہمارا منشور جو ہے وہ آئینی نوعیت کا بھی ہے کہ پاکستان کا جو آئینی نظام ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے. وزیر اعظم کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وزیر اعظم کو کیسے منتخب ہونا چاہیے.